السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بلوغ المرام کی کتاب الصیام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا له، متفق علیہ۔ ولمسلم فإن غمی علیکم فاقدروا له 30، وللبخاری فأکملوا العدة 30، وله في حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فأکملوا عدة شعبان 30۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اذا رأیتموہ فصوموا، کہ جب تم اسے دیکھو۔ رأیتموہ میں ضمیر مفعول سے مراد ہلال ہے، یعنی چاند، پہلی تاریخ کا۔ جب تم اسے دیکھو، فصوموا، تو تم روزہ رکھو، یعنی رمضان المبارک کا چاند جب تمہیں نظر آ جائے تو پھر تم روزہ رکھو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب تم اسے دیکھو، اور یہاں بھی ضمیر مفعول سے مراد پہلی تاریخ کا چاند ہے، اور یہ شوال کی پہلی تاریخ کا چاند ہے۔ فَأَفْطِرُوا، تو تم افطار کرو، یعنی روزہ رکھنا بند کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر تمہارے اوپر ابر آلود ہو جائے، بدلی چھا جائے، غمہ، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے اے خفی وصار مستورن، یعنی مخفی ہو جائے اور چھپ جائے، اس طور پر کہ بدلی یا اسی طرح سے اور اس کے علاوہ اس جیسی کوئی دوسری چیز، دھند وغیرہ چھا جائے چاند اور ہماری آنکھوں کے درمیان میں، اور وہ چھپ جائے، تو کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر وہ چاند تم سے چھپ جائے، فَاقْدُرُوا لَهُ، تو تم گنتی پوری کرو۔ فَاقْدُرُوا قدر سے ہے، اور یہ فعل امر ہے، دال پر ضمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، فَاقْدُرُوا جیسا کہ پڑھا گیا، اور اسی طرح سے دال کے کسرہ کے ساتھ بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے، فَاقْدِرُوا، اور اس کا معنی ہے یعنی گنتی کو پورا کرو، اور 30واں جو دن ہے شعبان کا یا اسی طرح سے رمضان کا، اس کو مکمل کرو، یعنی پورا مہینہ شمار کرو۔ اگر بدلی وغیرہ چھا جا رہی ہے یا کسی اور وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وَلِمُسْلِمٍ، اور مسلم کی روایت میں ہے، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، اور اگر چاند مخفی رہ جائے، اغمیہ، اور اس کا معنی بھی وہی غمہ کے معنی میں ہے، اور یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی چاند کے اور ہمارے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو جائے، کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے۔ اے سارا مستورن، یعنی چاند جو ہے وہ چھپ جائے۔ علیکم، تمہارے اوپر، فَاقْدُرُوا لَهُ 30، تو 30 گنتی پوری کرو۔ فَاقْدُرُوا لَهُ 30، یعنی 30 کی گنتی اس کی پوری کرو، یعنی 30 دن جو ہے شمار کرو، اور پھر وہ ایک مہینہ ہو گیا، اور اس کے بعد چاند نظر آئے یا نہ آئے، روزہ بھی رکھو، اور اگر افطار کا معاملہ ہے تو افطار بھی کرو۔ وللبخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30،
کہ پس تم مکمل کرو گنتی کو 30، عدہ یعنی گنتی شمار، تو گنتی کو پورا کرو 30، یعنی 30 کا جو مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کو مکمل کر لو۔ یہاں فَأَكْمِلُوا جو ہے یہ فَقْدُرُوا کی وضاحت کرتا ہے کہ فَقْدُرُوا کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لا کر مؤلف نے اس کی وضاحت کر دی، یعنی فَقْدُرُوا کا مطلب یہ ہے یعنی جو مہینہ ہے اس کو مکمل کرو، کامل مہینہ پورا کرو، یعنی 30 دن جو ہے مکمل کرو اس کی۔ وَلَهُ فی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی میں یعنی بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، کہتے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، یعنی شعبان کے مہینے کی گنتی 30 مکمل کرو، یعنی جو رمضان سے پہلے مہینہ آتا ہے شعبان کا، اگر 29 کو بدلی چھا جائے، کسی وجہ سے چاند چھپ جائے اور وہ نظر نہ آئے، تو پھر شعبان کے مہینے کی گنتی کو مکمل کر کے 30 کی گنتی پوری کرو۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث رؤیت ہلال سے متعلق یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم یا افطار کو رؤیت ہلال پر معلق کیا ہے، یعنی اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور چاند نظر آ جا رہا ہے شوال کا تو ہی ہمیں افطار کرنا ہے، یعنی روزے چھوڑنا ہے۔ اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں مہینے کی 30 گنتی پوری کرنا ہے۔ یاد رہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر رکھی ہے کہ مہینہ اسلامی تاریخ کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کی گنتی 29 اور 30 ہوتی ہے، یا تو وہ 29 کا ہوگا، اگر چاند نظر آ جائے تو وہ 29 کا مانا جائے گا، اور اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر وہ 30 کا مانا جائے گا۔ 30 سے زیادہ کا مہینہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر 30 مکمل کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں چاند نظر نہ آئے بدلی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر وہ ہمیں اس کا اعتبار نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ نیا مہینہ شروع کریں گے ہم پھر۔ تو یہ روایت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے۔ رؤیت ہلال یعنی چاند کا دکھنا، یہ روزے کی ابتدا کے لیے اگر پچھلا مہینہ 29 کا ہو رہا ہے تو یہ لازمی اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یاد رہے رؤیت ہلال یہ یا تو رؤیت عینی ہوگی، یعنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے چاند نظر آ گیا ہے مغربی افق میں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن چاند ایسی جگہ میں ہوتا ہے جہاں چاند کا دکھنا ہمارے لیے ممکن ہے، ہمارے لیے چاند کا دکھنا ممکن ہے، اور اس کی اطلاع ہمیں مل جاتی ہے، اور اس اطلاع پر ہم جو ہے اعتماد کرتے ہوئے صوم یا افطار کرتے ہیں۔ ایسی رؤیت کو رؤیت حکمی کہا جاتا ہے۔ تو رؤیت حکمی ہو یا رؤیت عینی ہو، دونوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی خبر آ گئی ہمارے پاس مان لیجیے قریب کے علاقے سے جہاں چاند دکھتا ہے تو ہمارے یہاں بھی چاند دکھنا ممکن ہے، تو ایسی صورت میں اس کا بھی اعتبار ہوگا، جیسا کہ امت کا ایک طرح سے اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رؤیت ہلال کے ساتھ صوم اور افطار کو معلق کیا ہے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ساری دنیا میں چاند ایک دفعہ میں نظر نہیں آتا ہے، یعنی ایک ہی دن میں ایک ہی تاریخ میں چاند ساری دنیا میں نظر آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مغربی ممالک ہیں ان میں پہلے نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد جو قدر مشرق میں آ کر نظر آتا ہے،
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے دن تک ساری دنیا میں چاند نظر آ جایا کرتا ہے۔ اس بات کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی رؤیت پر روزے اور اسی طرح سے افطار، صوم اور افطار کو معلق کیا ہے، اور یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں سے خبر منگا لو اگر چاند نظر نہ آئے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو کہیں سے خبر منگا لو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر کہیں سے بھی خبر وغیرہ منگایا کرتے ہوں، یا اسی طرح سے آپ کے پاس یمن کے یا اسی طرح سے اور جو دوسری جگہ سے بہت سارے قافلے آیا کرتے تھے، ان قافلوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے کہاں کا کب چاند دیکھا ہے اور آپ تمہارے یہاں کب چاند نظر آیا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر چاند ایک دن پہلے کہیں نظر آ جائے تو اگر ہم روزے سے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واجب کو چھوڑ رہے ہیں، اور اگر عید والا دن ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، دوسری جگہ نظر آ گیا، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو عید کے دن گویا کہ روزہ رکھ رہے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے متعلق ایسی کوئی اس طرح کی کوئی تیاری نہیں کی، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہلال کی جو جانکاری ہے رؤیت کی، وہ اصل میں مین ہے۔ اگر چاند نظر آ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں خبر وہاں تک مانی جا سکتی ہے جہاں تک چاند دکھنا ممکن ہے، چاند کا دکھنا ممکن ہے۔ اور یہ کہا پہلے زمانے کے لوگوں نے اس تعلق سے اگرچہ اختلاف کر رکھا ہے کہ اگر چاند مغرب میں کہیں نظر آتا ہے تو مشرق میں وہ کہاں سے کہاں تک دکھ سکتا ہے، تو اس تعلق سے پہلے زمانے میں لوگوں نے اپنے علم کے اعتبار سے، کسی نے کہا قصر کی مسافت ہونا چاہیے، کسی نے کہا کہ ایک شہر اور دوسرے شہر کی جو سرحد ہوتی ہے، ایک ملک اور دوسرے ملک کی سرحدیں جو ہوتی ہیں وہ ہونا چاہیے، یا اسی طرح سے کسی نے کلومیٹر کے حساب سے کہا، کسی نے میل کے حساب سے کہا کہ 600 میل یا 500 میل۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ چاند ان سرحدوں کے یا اسی طرح سے ان ساری چیزوں کے وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہو اور اس کا دکھنا ممکن نہ ہوتا ہو۔ آج کے زمانے میں بہت ساری ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، ہمیں اس بات کو معلوم کر سکتے ہیں، اور اس بات کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ایک جگہ اگر مغرب میں چاند نظر آیا ہے تو مشرق میں وہ کہاں تک نظر آ سکتا ہے۔ لہذا جہاں تک چاند نظر آ سکتا ہے اور وہ اس مطلع کے اندر آ رہا ہے وہ علاقہ، مان لیجئے ہمارے سعودی میں مان لیجئے چاند نظر آیا، اب اس ٹیکنالوجی کی، آج کی جو سائنس ہے اس کی وجہ سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چاند 200 کلومیٹر تک یا 500 کلومیٹر تک یا اسی طرح سے 1000 کلومیٹر تک نظر آ سکتا ہے، تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے چاند کو رؤیت حکمی کے طور پر مانتے ہوئے اور اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور جہاں چاند نظر آیا نہیں ہے تو وہاں کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم اور افطار کو رؤیت ہلال سے معلق کیا ہے۔ رؤیت ہلال ہو تب روزہ رکھنا ہے، رؤیت ہلال ہو تب افطار کرنا ہے۔ اگر رؤیت ہلال نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں نہ روزہ ہے اور نہ ہی افطار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ یاد رہے۔ اور گواہی کہاں لینا ہے اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ گواہی ہمیں وہاں لینا ہے جہاں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہاں رؤیت ہلال یہاں تک ممکن ہے، اور جہاں رؤیت ہلال ممکن ہی نہیں ہے
وہاں گواہی کس بات کی؟ ظاہر سی بات ہے گواہی جو ہے وہ اسی بات کی ہوگی نا، کسی چیز کے وجود کا ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہاں چاند نظر آیا ہے تو اس کے گواہی ہم مانیں گے، اور جہاں چاند نظر آیا ہی نہیں، سرے سے وہاں وجود ہی نہیں ہے اس کا، تو اس کی گواہی کا کیا معنی اور مفہوم، اس کی گواہی سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیے جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے مومنو جب جمعے کے دن اذان کہہ دی جائے تو دوڑ پڑو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سعودی میں یا کہیں اور دوسرے مغربی ملک میں اذان ہو جمعے کی اور ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں، بلکہ ہمارے یہاں اذان ہوگی، جمعے کے لیے اذان کہی جائے گی تو ہمارے لیے ہمارے اپنے اعتبار سے جمعے کے لیے جانا لازم اور ضروری ہوگا۔ یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے جس طرح سے آپ کو دیکھا گیا ہے تو اس طرح سے نماز پڑھنا ہے، لیکن اپنے اپنے اوقات، اپنی اپنی تاریخوں میں۔ ایسے ہی یہاں رؤیت ہلال کا بھی معاملہ ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اختلاف مطلع جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ایسی بات ہے، بدیہی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور مطلع جو ہے چاند ایک جگہ نظر آتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک جگہ نظر آتا ہے دوسری جگہ نظر نہیں آتا ہے، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو بدیہی ہے جس کا کوئی بھی عقل مند آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے سارے لوگ اسی بات کے قائل رہے ہیں۔ حدیث قریب ایک اس سلسلے میں بہت مشہور ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رؤیت اور ان کے شام والوں کی رؤیت کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا، اور وہاں جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے مدینہ کے اعتبار سے جو ہے عید افطار کریں گے، وہاں کی رؤیت کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا، اور اس بات کی بھی صراحت کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے کیا کہتے ہیں، اس کی وضاحت بھی ہو جائے تو زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ ان کے ایک مشہور شاگرد حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابن مفلح یہ فرماتے ہیں، ابن مفلح فرماتے ہیں قال شیخنا، ہمارے شیخ نے کہا تختلف المطالع باتفاق اہل المعرفۃ بہذا قال فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، کہتے ہیں کہ مطالع یعنی چاند کے جو مطالع ہیں یہ اہل علم کے اتفاق کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں، یعنی مطالع کا اختلاف جو ہے یہ اس علم کے جانکاروں کے ہاں یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ فَإِنِ اتفقت، اگر متفق ہو جائے، لازم الصوم، تو روزہ جو ہے یہ لازم ہوگا، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر متفق نہ ہو مطلع تو ایسی صورت میں روزہ یہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ اختیارات الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ ابن مفلح یہ کہتے ہیں جو کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور اسی طرح سے الاختیارات الفقیہ میں ابن قندس فرماتے ہیں، ابن قندس جو ہیں یہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں قول شیخنا لا یقید ببغض ولا قرب بل ان اتفقت المطالب وجب الصوم وان اختلفت لم یجب۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کے قول یعنی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول اوپر ذکر کیا گیا، اس قول کو دوری یا اسی طرح سے قربت کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر مطالع متفق ہو جائیں تو روزہ واجب ہو جائے گا، اور اگر مطالع متفق نہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، چنانچہ انہوں نے فرمایا وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ سَائِرَ الْبِلَادِ الْمُوَافَقَةِ، کہ اگر ایک شہر والا چاند دیکھ لیتا ہے تو اس کے موافق تمام شہروں پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ یہ موافق بات انہوں نے کہی الموافقتی، یعنی موافقت جو اس کے موافق ہوں گے، جو اس شہر کے موافق لوگ ہوں گے، ان تمام پر روزہ رکھنا لازم ہوگا یا اس کا اعتبار کرنا لازم ہوگا۔ الروضہ ندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537 میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدِهَا دَلِيلٌ نَاحِزٌ وَالْأَقْرَبُ لُزُومُ أَهْلِ بَلَدٍ الرُّؤْيَةَ مَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ الْجِهَاتِ الَّتِي عَلَىٰ سَمْتِهَا۔ یہ فتح العلام شرح بلوغ المرام صفحہ نمبر 289 میں یہ عبارت موجود ہے۔ اور یاد رہے فتح العلام یہ الروضہ ندیہ سے بعد میں لکھی گئی کتاب ہے، کیونکہ فتح العلام میں کئی جگہ انہوں نے الروضہ ندیہ کا حوالہ ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ بات الروضہ ندیہ میں ذکر کر رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتح العلام یہ الروضہ ندیہ کے بعد کی ہے۔ اور یہی عبارت صاحب سبل السلام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سبل السلام میں ذکر فرمائی ہے، امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ عبارت وہاں بیان کی ہے، اور گویا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اور اس قول کا خلاصہ بھی یہی ہے، کہتے ہیں کہ اس تعلق سے یعنی رؤیت ہلال سے متعلق مطلع کے اختلاف سے متعلق یہ بہت سارے اقوال اس میں موجود ہیں، لیکن ان پر کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن قریب ترین قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ رؤیت کسی بھی شہر کی لازم ہوگی اس شہر والے کے لیے جو اس سے متصل ہو اور اس کی جہت میں ہو، یعنی کسی بھی شہر والے کے لیے دوسرے شہر والے کی رؤیت اس وقت معتبر ہوگی جب وہ اس کی جہت میں ہو اور اس سے متصل ہو، اور اگر اس کی جہت میں نہیں ہے، اس سے متصل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی رؤیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ علامہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العلام میں بات نقل فرمائی ہے۔ یہاں ان اقوال کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، یعنی امام ابن تیمیہ کا یا اسی طرح سے علامہ شوکانی کا یا اسی طرح سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال یہاں نقل کیے گئے ہیں وہ اس مقصد کے تحت نقل کیے گئے ہیں، کیونکہ جو لوگ رؤیت وحدہ کے قائل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ ایک جگہ اگر چاند نظر آ جائے تو ساری دنیا میں اس کا اعتبار ہوگا، ساری دنیا کے مسلمان اس کا اعتبار کریں گے، وہ امام ابن تیمیہ کی یا اسی طرح سے علامہ شوکانی کی یا اسی طرح سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ اجمعین کے اقوال پیش کرتے ہیں، جو ان کے بظاہر ان کے معنی اور ان کی تائید میں بظاہر لگتے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اقوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ ان کے اس قول کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی بات کی تائید نہیں ہو رہی ہے، لہذا صحیح بات یہی ہے کہ مطالع مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا اعتبار بھی ہوگا، جیسا کہ امت میں یہی عمل چلتا چلا آیا ہے، آج تک بھی یہی عمل چلتا آیا ہے۔ اب آ کر چند لوگوں نے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے
کہ ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو ساری دنیا کے لوگوں کو مان لینا چاہیے۔ اب تک وہ بھی یہ بات نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے مکہ کی رویت کا اعتبار ہوگا، مکہ میں اگر چاند نظر آئے گا تو سارے لوگوں کو ماننا ہوگا۔ لیکن اب ایک تھوڑا سا اس میں تصحیح کہہ لیجئے یا ایک طرح سے لقمہ انہوں نے قبول کر لیا کہ ساری دنیا میں کہیں بھی نظر آ جائے تو اس کا اعتبار ہوگا۔ لیکن یاد رہے مدینہ میں روزوں کی فرضیت ہوئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان میں کافی دوری ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ مدینہ مکہ سے خبر منگائی گئی ہو، یا آپ نے حجاج کرام سے پوچھا ہو، یا خلفائے راشدین میں سے کسی نے پوچھا ہو کہ مکہ میں چاند کب نظر آیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے اہتمام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو آج کل یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک دم لغو اور بیکار بات ہے۔ ہاں، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم دیکھو، اور جب تم دیکھو تب تمہیں روزہ رکھنا ہے، تب تمہیں افطار کرنا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی بعض لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں خطاب ساری امت کو، سومو فصومو، تمام امت کو خطاب ہے، سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے، یعنی جب تم دیکھ لو گے تو اب سارے لوگوں کو روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک مغالطہ ہے، اور اس مغالطے کی وضاحت اس سے پہلے کی جا چکی ہے کہ یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، تو ایسے ہی بہت ساری دوسری جگہوں میں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی جب جمعے کے دن اذان کہہ دی جائے تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو کیا اذان مکہ میں کہی جا رہی، یہاں کے لوگ بھی دوڑ پڑیں گے؟ یقیناً ہر آدمی یہی کہے گا کہ ایسا نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی کہے گا آدمی۔ پھر اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی، صحابہ کرام نے کبھی کوشش نہیں کی، خلفائے راشدین نے اس تعلق سے کبھی کوشش نہیں کی، بعد کے جو خلیفہ ہوئے انہوں نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ مکہ سے خبر منگانے کا اہتمام کیا گیا ہو کہ مکہ میں چاند نظر آیا ہے یا نظر نہیں آیا ہے، یا حجاج کرام سے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ حجاج کرام نے چاند دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ ارے کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، تو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس بات کی اطلاع دے دیتا کہ چاند ہو گیا ہے فلاں جگہ، لہذا اب تمہیں جو ہے روزہ رکھنا ہے یا افطار کرنا ہے۔ بڑا اہم معاملہ ہے نا، اگر رویت ہو گئی اور رویت یہاں نہیں پہنچی اس کی خبر، تو یا تو وہ گویا کہ حرام کام کرے گا، روزہ نہ رکھ کر کے حرام کام کر رہا ہے، واجب کا ترک واجب کا گناہگار ہے۔ اور اگر رمضان کے بعد کا معاملہ ہے تو عید والے دن روزہ رکھ رہا ہے جو کہ حرام ہے، یعنی ارتکاب حرام کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، تو وحی آنا چاہیے اور اس کی وضاحت ہو جانا چاہیے تھی کہ آج چاند ہو گیا ہے لہذا مسلمان آج روزہ رکھیں گے یا آج جو ہے افطار کریں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سال تقریباً آپ کو موقع ملا، رمضان المبارک کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، اور اسی طرح سے عید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن کبھی بھی اس بات کا اہتمام نہیں ہوا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تعلق سے کوئی وحی نازل ہوئی۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ رویت کا جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے وہی طریقہ درست اور صحیح ہے، جو ایک زمانے سے جو اجماعی طور سے ایک طرح سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو علماء مالکیہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کے تحت
بیان فرمایا، قرطبی تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے ان کا قول نقل فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 189 کے تحت۔ اور اس قول میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اندلس جو کہ اسپین میں ہے اور خراسان جو کہ ادھر مشرق میں آ کے ہے، اس کے اتنی دوری اگر کہیں ہے، اتنی دوری اگر پائی جا رہی ہے اسپین، اندلس اور خراسان کی جتنی، تو اس بات پر اجماع ہے کہ وہاں کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی ایسی صورت میں رؤیت کا وہاں اعتبار نہیں ہوگا۔ مان لیجئے اندلس میں چاند نظر آ جائے اور اس خراسان میں اس کی خبر مل بھی جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس بات پر اجماع ہے۔ یہ امام قرطبی نے علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے تفسیر قرطبی میں۔ اور اسی طرح سے یہ قول صاحب مرآت عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب مشکات کی شرح مرآت میں نقل فرمایا ہے۔ آئی بات میں تو صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ مطلع مختلف ہوتا ہے اور اس کا اعتبار بھی ہوگا، جیسا کہ یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم یا افطار کو رؤیت کے ساتھ معلق کیا ہے کہ اگر رؤیت ہوتی ہے تو روزہ رکھا جائے گا، اگر رؤیت نہیں ہوتی ہے تو روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے رؤیت پوری دنیا میں، ساری دنیا میں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے، پھر یہ رؤیت جو مختلف ہوتی ہے اس کا مقصد بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسے جو ہے ساری دنیا پر ایک رؤیت کو لاگو کرتے ہیں تو یہ مختلف رؤیتوں کا ہونا یہ ایک طرح سے گویا کہ عبث ہے، لا یعنی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق بلا وجہ بلا سبب نہیں پیدا فرمائی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔